ذرا سوچئے، وہ شخص جس نے کروڑوں نوجوانوں کو خبر سمجھنا سکھایا، جو طاقت سے سوال پوچھنے سے کبھی نہیں ڈرا، جس کی آواز کو لوگ کہتے تھے یہ صحافی نہیں ضمیر ہے، وہی شخص ایک دن اچانک اپنی ہی بنائے ہوئے پلیٹ فارم سے الگ ہو جاتا ہے۔ جنوری 2026، ایک خاموشی، ایک خبر، اور پھر یہ جملہ: سوربھ دویدی اب دی للن ٹاپ کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ وہ گئے، سوال یہ ہے کہ وہ کیوں گئے۔ کیا یہ ایک سادہ استعفیٰ تھا یا پھر سچ بولنے کی قیمت؟ آج کی یہ کہانی صرف ایک صحافی کی نہیں، یہ کہانی ہے سچ، نظام اور حوصلے کی ٹکر کی۔ ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری حصہ آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا جس نے اپنے ہاتھ میں صرف خواب، قلم اور بے حد ہمت رکھی، یہ وہ لڑکا ہے سوربھ دویدی۔ وہ 22 اپریل 1983 کو اتر پردیش کے چماری گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عام گھرانے سے تھے، مگر ان کے اندر ایک غیر معمولی جستجو، پوچھنے کی جلن اور حقیقت کے پیچھے جانے کی خواہش تھی۔ سوربھ نے اپنی ابتدائی تعلیم اوڑائی میں حاصل کی، پھر زندگی نے انہیں دلی کے خوابوں والے شہر JNU تک پہنچایا، جہاں انہوں نے ہندی لٹریچر میں ماسٹرز اور MPhil کیا۔ بعد میں انہوں نے IIMC انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن سے ماس کمیونیکیشن بھی سیکھی، ایک ایسی تعلیم جس نے ان کے اندر صحافت کی روح جگائی۔ یہ وہ وقت تھا جب سوربھ نے اپنے اندر سوال کرنے، سچ دریافت کرنے اور عوام تک سچ پہنچانے کا جذبہ مضبوط کیا، ایسا جذبہ جو آگے چل کر انہیں ڈیجیٹل میڈیا کا چہرہ بنائے گا۔ پہلا قدم، رپورٹر کا سفر۔ سوربھ کا کیریئر کسی شہرت یا بہت بڑے عہدے سے شروع نہیں ہوا۔ وہ سب سے پہلے نوبھارت ٹائمز میں کام کرتے تھے، پھر دینک بھاسکر جیسے بڑے ناموں میں اداکار نہیں بلکہ قلم بردار، نمائندہ اور رپورٹر کے طور پر جڑے۔ یہ وہ سال تھے جب وہ دن میں جرنلزم کی بنیادی پریکٹس کرتے، رات میں اپنے مستقبل کے خواب گنتے۔ وہ دن رات ایک سوال ذہن میں رکھتے: لوگ کیوں سچ نہیں جان پاتے؟ سچ کیوں پوشیدہ رہ جاتا ہے؟ ایک لمحہ جو سب بدل گیا۔ 2013 میں سوربھ نے انڈیا ٹوڈے گروپ سے جڑنے کا فیصلہ کیا، مگر یہاں بھی وہ محض ایک فیچرز ایڈیٹر نہیں رہے۔ ان کے اندر وہ چیز تھی، حقیقت کو سیدھے انداز میں عوام تک پہنچانے کی جستجو۔ وہ صرف معلومات نہیں دیتے تھے، وہ کہانی سناتے تھے۔ اور پھر 2016 آیا، دی للن ٹاپ، جب صحافت نے زبان پکڑی۔ 2016 میں سوربھ نے دی للن ٹاپ کو انڈیا ٹوڈے گروپ کے اندر ایک نیا سود دیا، لیکن یہ کوئی عام نیوز چینل نہیں تھا، یہ ایک لہجہ تھا جو آسان، عام بول چال کی ہندی میں حقائق بیان کرتا تھا۔ نوجوانوں کو خبر بنانا، خبر بتانا نہیں آتی تھی، سوربھ نے اسے سکھایا، سوال پوچھنا سکھایا، اور سب سے بڑھ کر خوف کے بغیر سچ کہنا سکھایا۔ وہی للن ٹاپ جس نے خبریں لوگوں کی زبان میں پہنچائی، جس نے بچوں سے لے کر بزرگوں تک کو سوچ پر مجبور کیا، اور جس نے عام آدمی میں صحافت کی طاقت جگائی۔ یہ سب سوربھ کے خلوص اور ذاتی انداز کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وہ لمحات جس سے دل جھوم اٹھا۔ سوربھ نے دی للن ٹاپ میں بہت سے پروگرام کیے: دی للن ٹاپ شو، نیتا نگری، دنیا داری اور بے شمار گہرے معنی خیز انٹرویوز۔ وہ صرف خبریں نہیں لاتے تھے، وہ قابل احترام شخصیات، مسئلے، کہانی اور انسانی درد کو بھی سامنے لاتے تھے۔ جب کسی نے ان سے پوچھا، آپ نے ایسا کیا کیا جس نے لوگوں کو اتنا جوڑا، سوربھ نے جواب دیا: جب ورثہ، لہجہ اور سچ ایک ساتھ آ جائیں تو کوئی بھی دیوار آسانی سے نہیں ٹکتی بلکہ ٹوٹتی ہے۔ یہ ان کا لب و لہجہ تھا، ان کا انداز اور ان کے سچائی کی پکار تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ جنوری 2026 میں ایسی خبر آتی ہے
جس نے صحافتی دنیا میں زمین لرزا دی۔ سوربھ دویدی نے دی للن ٹاپ اور انڈیا ٹوڈے گروپ سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو ان کے ہر مداح کے دل میں ایک سوال چھوڑ گیا، کیا ہوا تھا؟ کیا کوئی دباؤ تھا؟ کیا کوئی سازش؟ سوربھ نے خود وضاحت نہیں کی، نہ کسی نے سرکاری طور سبب بتایا، لیکن جو سب سے آخری پروگرام ہوا وہ اندور کے پانی کے بحران پر سخت تنقید تھا، جس نے عوام اور سوشل میڈیا پر زبردست رد عمل پیدا کیا۔ لوگ کہنے لگے سوربھ کا آخری پروگرام سچ کا آخری نعرہ تھا، اور پھر ایک دن ان کا لیپ ٹاپ ان کی میز سے ہٹا دیا گیا، وہی لیپ ٹاپ جس پر وہ اپنے الفاظ، سوالات، حقائق اور امیدیں ٹائپ کرتے تھے۔ یہ واقعہ صرف ایک آلے کی تبدیلی نہیں تھا، یہ ایک دور کا خاتمہ تھا۔ وہ دن جب لوگوں نے کہا یہ تو ایک دور کا خاتمہ ہے۔ دی للن ٹاپ اور سوربھ کا علیحدہ ہونا صرف ایک پروفیشنل فیصلہ نہیں تھا، یہ بہت سے لوگوں کے دلوں پر ایک گہرا نشان چھوڑ گیا۔ دی للن ٹاپ اب پہلے جیسا محسوس نہیں ہوتا۔ پیغامات آئے، وہ سیم مسکراہٹ کہاں گئی؟ وہی دل سے خبریں بتانے والا کون تھا؟ اب کون سچ کو ویسا ہی بولے گا؟ یہ سب کچھ اس بات کی گواہی ہے کہ سوربھ نے صرف ایک نیوز چینل نہیں بنایا تھا، انہوں نے لوگوں کے دلوں سے خطاب کرنا سیکھا تھا۔ سچ اور انسانیت، سوربھ دویدی کا پیغام۔ سوربھ نے سچ کو صرف خبروں میں نہیں دیکھا، انہوں نے اسے انسانوں کی روح سے جوڑا۔ اگر آپ ان کے سفر سے ایک بات سیکھیں تو وہ یہ ہے، صحافت صرف الفاظ نہیں، ایمانداری اور آواز ہے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے ساتھ۔ آج کا سوربھ دویدی ابھی وہ کسی بڑے پلیٹ فارم پر نہیں ہے، لیکن ان کے مداح، ان کے خیالات، ان کے سوالات سب زندہ ہیں۔ سوربھ نے جو انداز لوگوں کے دلوں تک پہنچایا وہ صرف روایتی صحافت تھا ہی نہیں، یہ ایک تحریک، ایک انداز فکر، ایک جذباتی سنگ میل تھا۔ سچ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ سوربھ دویدی نے آج ڈیجیٹل میڈیا چھوڑ دیا ہو، لیکن ان کی سچائی، انسانیت اور سوالات ہر اس چینل، ہر اس نیوز پیش، ہر اس انٹرویو میں زندہ رہیں گے جو سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ تھا سوربھ دویدی کا انسانی، جذباتی اور حقیقی سفر۔ دوستو، اگر میرا کام آپ کو پسند آ رہا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل آپ کی سوچ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور اہم ٹاپک کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔